قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن الارض ومن فیہا قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ آپ فرما دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر غور سے دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ فرما دیجئے کس کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے، جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں۔ نقصان میں وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، بس یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ توحید کے دلائل کے بعد اور رسالت پر اور قرآن مجید پر اعتراضات، پھر اس کے جوابات کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے قل سیروا فی الارض، زمین میں ذرا چلیں پھریں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھیں مکذبین کا کیا انجام ہوا۔ یعنی زمین میں چلتے پھرتے تو ہیں تجارت کے سفر پر، یا ویسے کسی سے ملنے کے لیے، یا مناظر دیکھنے کے لیے، ذرا اس طرف بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کتنی قوموں کو آباد فرمایا اور کیسے کیسے انعامات سے نوازا۔ وہ انعامات حاصل کرنے کے بعد یہ تصور کرنے لگ گئے کہ یہ ہمارا ذاتی کمال ہے، ہماری ذاتی محنت ہے اور ہمارا ذاتی حق ہے جو کچھ ہمیں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بھیجا، ان کے پاس پیغام بھیجا، تو وہ اسی مال دولت اور عہدے کے نشے میں آ کر انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا۔ تو اس کے بعد کیا کیا ان کے ساتھ ہوا ہے قرآن مجید نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ یہاں ایک بات کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا، کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو۔ یہاں ثم انظروا ہے، فا اور ثم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فا جہاں آتا ہے وہ اتصال کے لیے بھی، زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو، یعنی متصل ساتھ ساتھ دیکھو، اور ثم آتا ہے وقفے کے لیے، پھر دیکھو۔ اس میں عجیب ایک نقطہ ہے جو مفسرین نے یہاں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے اسی صورت میں فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم، یہ دیکھتے نہیں ہیں کتنوں کو ہم نے پہلے ہلاک کیا جن کو زمین میں ہم نے ٹھکانہ دیا۔ ان قوموں کا تذکرہ پہلے بھی آیا ہے۔ یہاں دوبارہ دعوت دی جا رہی ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا، کہ ٹھیک ہے پہلے دیکھا ہے، شاید سرسری نظر سے دیکھا ہو اور سرسری نظر سے انہوں نے غور کیا ہو۔ یہ انظر کا لفظ سمجھنے کے لیے، غور فکر کے لیے بھی آتا ہے، یعنی تم نے دیکھا، شاید تم نے ہلکا پھلکا غور فکر کیا ہو کہ کیا انجام ہوا۔ ثم انظروا کا مطلب یہ ہے کہ تم گہری نظر سے ذرا سوچو تو صحیح، ایسے تھوڑی سی دماغ کی نظر نہیں بلکہ پوری توجہ کے ساتھ تم سوچو۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح اور اسی طرح قوم سبا، یہ بڑی بڑی قومیں تھیں اور بڑی مالدار قومیں تھیں اور بڑے بڑے عہدے والے لوگ تھے۔ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی علت کیا تھی؟ وجوہات کیا تھیں؟ ان جھٹلانے والوں کا انجام جو ہوا ہے وہ کس بنیاد پر ہوا؟ وہ جھٹلانے کی بنیاد پر ہوا۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے ایک سبق دیا ہے کہ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے، ان کی رسالت پہلے ہوئی اور آپ کی رسالت اکمل درجے کی تھی،
اور ان کی نبوت تھی اور آپ کی ختم نبوت ہے۔ جب پہلے انبیاء کو جھٹلانے والوں کا یہ حشر ہوا ہے تو جو کامل دین لے کر آئے ہیں اور جو افضل دین لے کر آئے ہیں، جو افضل نبوت لے کر آئے ہیں، جب ان کو جھٹلایا جائے گا تو پھر کیا حشر ہوگا۔ اس لیے فرمایا ثم انظروا، ذرا غور کر کے اس کو سوچو۔ اور آگے مزید دعوت دی ہے قل لمن الارض ومن فیہا ما فی السماوات والارض، قل لمن ما فی السماوات والارض، کہ آسمانوں میں کیا کیا خزانے ہیں، انسان کی عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی، لیکن وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بتایا گیا کہ جنت ہے، جہنم ہے، ساتوں آسمان میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور آسمان میں کوئی ایسی ایک بالشت جتنا بھی جگہ فارغ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ عبادت نہ کر رہا ہو، یعنی ساری مخلوق عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ آخر وہ کس نے پیدا کی ہے، کون اس ساری مخلوق کا مالک ہے؟ والارض، اور زمین میں دیکھ لے انسان کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، انسان تو شمار نہیں کر سکتا، اپنے اندر کی چیزیں، باہر کی چیزیں کیا شمار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بنایا، تو یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کس نے بنایا؟ لمن ما فی السماوات، کس کی ہے یہ، کون مالک ہے اس کا؟ آگے خود ہی جواب دیا قل للہ، یہ سب اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ یہاں لام تملیک کا ہے کہ ساری کائنات کو بنانے والا وہی ہے، ساری کائنات کا مالک وہی ہے۔ انسان کے پاس جو ملک آئی ہے یہ عارضی ہے، انسان جتنا نفع اٹھاتا ہے اس کو اتنا اجازت ہے، جب یہ دنیا سے جاتا ہے کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا، پھر اسی طرح پڑا رہ جاتا ہے، کیونکہ اصل اس کا وارث وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اور فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، درمیان میں ایک مستقل جملہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے۔ اس لفظ سے پہلے توحید کا تذکرہ ہے اور اس لفظ کے بعد آگے قیامت کا تذکرہ ہے، درمیان میں رحمت کا تذکرہ ہے۔ تو اصل بنیاد توحید اور معاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں زیادہ تر یہی لفظ بولے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ کی صفت توحید پر ایمان لے آیا اور قیامت کا تصور اس کے دل میں رہے، تو پھر وہ بھٹکتا نہیں ہے۔ درمیان میں ایک بات فرمائی کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، تفسیر روح المعانی میں یہ روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، اور ہر رحمت کی موٹائی اتنا جتنا زمین آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 100 رحمتوں کے جو حصے بنائے ہیں ان میں سے ایک حصے کو دنیا میں پھیلا دیا، اسی حصے کی بنیاد پر ماں اپنے بیٹے سے، اسی طرح انسان سے، اور درندے اور پرندے اور ساری مخلوق اپنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتی ہے اور قیامت تک رکھے گی۔ یہ اس ایک رحمت کی تقسیم ہے۔ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ یہ جو رحمت ہے یہ ہم نے لکھ دی ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہر چیز پر وسیع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، عرش کو بنایا، تو عرش کے اوپر لکھ دیا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو یہاں فرما دیا جو اللہ پر ایمان رکھا، قیامت کے دن پر ایمان رکھا، درمیان میں رحمت کو رکھ کر یہ فرما دیا کہ اس کا اول آخر سارا رحمت سے بھرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کے اس میدان میں جمع کرنے سے باہر نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ سب سے حساب لینے والا ہے۔ الذین خسروا انفسہم، فرمائے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، فہم لا یؤمنون۔ تو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر، وہ رحمت سے بھٹکتے نہیں ہیں، ہر لمحہ ان پر رحمت اترتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں پڑتے۔
اب یہاں اشکال ہوتا ہے کہ ہم ایمان والے، ہم سے بہت سارے ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ ہر لمحہ دل میں اللہ کا خیال رہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور جتنی صفات ہیں ان کا پرتاؤ رہے، اور قیامت پر ایمان رکھنے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر وقت یہ تصور ہو کہ میرے اس کام کا حساب ہونے والا ہے، یہ حساب سے چوکے گا نہیں۔ اگر یہ اعلیٰ درجے کے ایمان انسان کے اندر موجود ہوں تو پھر کسی لمحہ شیطان حملہ نہیں کر سکتا، نفس غالب نہیں آ سکتا۔ جب یہ دونوں چیزیں کمزور ہوتی ہیں، نفس ایمان تو ہوتا ہے لیکن ہوتا تصور میں یہ چیزیں کمزور ہوتی ہیں، تو پھر انسان پر شیطان مسلط ہوتا ہے اور نفس مسلط ہو کر اس کو غلط راستے پر لگا دیتا ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہر لمحہ ہم اللہ کا تصور رکھیں اور قیامت کا تصور رکھیں، اللہ کے حکم کو پورا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور اس نیت اور اس خیال سے کہ میں نے قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا تو میرا کام بن جائے گا، اگر اللہ ناراض ہو گیا خدا نہ خواستہ تو میرے لیے حشر بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمۃ لیجمعنکم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ قل فرما دیجئے، سیرو چلو پھرو فی الارض زمین میں، ثم انظروا پھر ذرا غور سے دیکھو، کیف کان کیسے ہوا، عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام۔ قل فرما دیجئے، لمن کس کی ملکیت ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض جو کچھ زمین میں ہے، قل فرما دیجئے للہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، کتبہ لکھ دیا، علی نفسہ اپنی ذات پر، الرحمت رحمت کو، لیجمعنکم البتہ ضرور جمع کرے گا، کم تمہیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن، لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں، الذین خسروا وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون پس یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔